السلام علیکم ناظرین۔ آج لاہور کے ایک فلاحی ادارے میں مقیم قاسم خان کسی قیدی جیسی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ہر وقت آنسو بہاتا رہتا ہے اور اپنے بہترین اور شاندار ماضی کو یاد کرتے ہوئے گڑھتا رہتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس بات کا شکوہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک بہترین وقت چھین کر اسے محتاج کر دیا ہے، لیکن اس نے کبھی اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنے کی تکلیف نہیں کی۔ اس فلاحی ادارے میں جب بھی کوئی آدمی کوئی چیز لے کر جاتا تو قاسم خان کی خواہش ہوتی سب سے پہلے اس کے پاس ہر چیز لائی جائے اور اس کو پسند کا موقع دیا جائے۔ اس کی پسند کے بعد سب کچھ باقیوں میں تقسیم کیا جائے۔ بظاہر جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ لے کر گیا ہوتا ہے، اس کے لیے تو باقی لوگ بھی قاسم خان کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ جتنا اس کو قاسم خان عزیز ہوتا ہے اتنا ہی باقی عزیز ہوتے ہیں، اس لیے وہ اشیاء کی تقسیم کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھتے۔ مگر قاسم خان ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بھی شکوہ کناں نظر آتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ بعض اوقات اشیاء لے کر آنے والے لوگوں کو گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے، مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے رکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حوصلہ اور عزت بھی اتنی ہی زیادہ دے رکھی ہوتی ہے کہ میرے یا آپ لوگوں کے شکوہ کرنے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل ایسے جس طرح قاسم خان کے گالم گلوچ کرنے پر ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ میں ایک دن لاہور شہر کے علاقے مغل پورہ میں لال پور پر مزدوری کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک صاحب گاڑی لے کر آئے۔ انہوں نے مجھ سے دہاڑی اور ٹائم فکس کیا۔ سارے معاملات طے ہونے کے بعد مجھے گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کسی جیل میں سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر فائز ہیں، لیکن آج ان کی والدہ کی برسی ہے اور اس موقع پر وہ اپنے ہاتھوں سے لاوارث لوگوں میں کچھ تحفے تحائف تقسیم کرنا چاہتے ہیں جن کا ایصال ثواب ان کی والدہ کو پہنچے، اور اس کام میں مدد کے لیے ان کو ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتے تو اپنے کسی گھریلو ملازم کو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے باہر سے مزدور اس لیے لیا تھا کہ کسی رزق حلال کمانے والے کو رزق مل جائے اور رزق ملنے کا وسیلہ وہ بن جائے۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچا۔ ان کے گھر پہنچ کر تمام تر تحائف گاڑی میں لوڈ کروائے اور پھر ان تحائف کو لے کر ہم اس فلاحی ادارے میں پہنچ گئے۔ فلاحی ادارے کا سربراہ شاید ان کا پہلے سے واقف تھا۔ ہماری قسم کی کوئی تلاشی نہ لی گئی، ہم کو سیدھا اندر جانے دیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب پہلے بھی وہاں جاتے رہتے ہیں۔ ادارے کے سربراہ نے خود آ کر سپرنٹینڈنٹ صاحب کا استقبال کیا۔ میں نے تحفے اتار کر نیچے رکھنا شروع کر دیے۔ میری مدد کے لیے ادارے کے 2 اور ورکر بھی آ گئے۔ سپرنٹینڈنٹ اور ادارے کے سربراہ کی رہنمائی میں ہم نے وہ تمام تحائف لوگوں میں تقسیم کرنے لگے، لیکن جب ہم لوگ وہی تحائف تقسیم کرتے ہوئے لے کر قاسم خان کے پاس پہنچے تو اس نے تحفہ لینے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ بلند آواز میں رونے لگا۔ عملے کے لوگوں نے اس کو بہلا کر چپ کروایا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو ادارے کے سربراہ نے ہم کو بتایا کہ جب قاسم خان ایک بہت بڑا رئیس زیادہ تھا، وہ برطانیہ کے ایک شپنگ کمپنی رائل میل میں بڑے عہدے پر ملازم تھا، بہترین مہارت حاصل تھی، بیوی بچے سب کچھ پاس تھا، اولاد بہترین اداروں میں زیر تعلیم تھی، مگر اس نے اولاد کی مذہبی تعلیم اور تربیت کی طرف کوئی توجہ نہ دی تھی، یہاں تک کہ اس کی اولاد مذہب سے مکمل طور پر نابالغ تھی۔ اس کی یہ غلطی اس کی سزا بن گئی، لیکن اس کی سزا کی وجہ صرف یہ غلطی نہیں تھی بلکہ قاسم خان کی اس سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس کے پاس دنیا جہان کی دولت تھی، ہر قسم کا سکون اور عیاشی حاصل تھی، اس پر دنیا جہان کا کوئی پریشر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی اپنے والدین پر توجہ نہ دی۔ اس کی والدہ گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے مری، جبکہ اس کے والد صاحب کو کوئی ہمارے پاس چھوڑ گیا تھا اور وہ یہاں اپنے اکلوتے بیٹے کا انتظار کرتے کرتے مر گئے۔
لیکن ان کی موت پر بھی ان کا بیٹا نہ آیا، بلکہ ہم لوگ چاہ کر بھی اس سے رابطہ نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، اور وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہتا ہے۔ وقت اپنے طریقے سے گزرتا گیا اور جاسم خان کے پاس اس کی ملازمت نہ رہی، وہ ضعیف ہو گئے، اس کی مراد ختم ہو گئی، اولاد اپنے اپنے گھروں میں بس گئی اور وہ اپنی اولاد کے لیے ایک بوجھ بن گیا، تو اولاد اس کو اولڈ ہوم چھوڑ آئی، مگر وہاں اولڈ ہوم میں اسے ایک لمحے کو بھی سکون نہیں تھا۔ اس نے اپنی اولاد کی منت سماجت کی کہ اگر اس کو اولڈ ہوم میں چھوڑنا ہے یا کسی فلاحی ادارے میں ہی چھوڑنا ہے تو کسی نہ کسی طرح سے پاکستان پہنچا دیا جائے اور پاکستان کے کسی فلاحی ادارے میں چھوڑ دیا جائے۔ اس کی اولاد نے تو اس کی یہ خواہش پوری نہ کی، البتہ اس کے کسی دوست کے بیٹے نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی، اس کے کاغذات تیار کروائے، اس کے ویزے کا انتظام کیا اور اس کو پاکستان پہنچا دیا گیا۔ ہمارے ہاں جو بھی آدمی لایا جاتا ہے اس کو چھوڑنے والے کا ایڈریس اور جہاں کا یہ آدمی ہوتا ہے وہاں کا ایڈریس لازم پوچھا جاتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ بھی ہو تو ہم مسلسل اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کے ورثہ کو ڈھونڈ لیں۔ زیادہ تر ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ناکام بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی قاسم خان کو ہمارے پاس لایا گیا اور اس کا پاکستانی ایڈریس ہم کو بتایا گیا تو ہم نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی قاسم خان ہے جس کے والدین یہاں مر گئے، لیکن یہ اپنے والدین کے جنازے پر بھی نہ آیا۔ جس وقت کی اذیت سے گزر کر اس کے والدین مرے ہیں، آج وہ وقت اس پر آ چکا ہے۔ اس کی خواہش کے مطابق ہم نے کئی بار اس کی اولاد سے اس کی بات کروانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی اولاد میں سے کوئی بھی اس سے بات کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ یہ زیادہ تر وقت روتا رہتا ہے اور ضد کرتا رہتا ہے۔ ہم ہر ممکن اس کی ضد پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہم نے اس کے لیے ایک سائیکالوجی ڈاکٹر بھی ہائر کر لیا ہے، مگر اس کی حالت میں کوئی خاص بہتری نہیں آ رہی۔ اس کی اولاد ہے کہ وہ اس کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ایسے ہی جیسے یہ اپنے والدین کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے محلے کے لوگ بتاتے ہیں کہ جب یہ برطانیہ جا رہا تھا تو اس کی ماں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتی، لیکن میرے جنازے پر ضرور آنا، مجھے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارنا میں چاہتی ہوں، میرے کفن کا سینے والا بند تم اپنے ہاتھوں سے کھولو، میں نہیں چاہتی کہ کوئی غیر محرم مجھے ہاتھ لگائے۔ اس نے اپنی ماں سے آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ پھر بھی نہ آیا، یہاں تک کہ اس کو اطلاع کرنے کے بعد 2 دن تک اس کی ماں کی لاش کو سرد خانے میں رکھا گیا اور پھر محلے والوں نے اس کو اجتماعی طور پر فیصلہ کر کے دفنا دیا۔ آج یہ اپنی اولاد کے لیے تڑپتا ہے، روتا ہے، لیکن اس کی اولاد اس کی تڑپ کو نہیں سمجھ پاتی اور یقیناً تب تک نہیں سمجھے گی جب تک کہ وہ خود اس وقت سے نہیں گزر جاتی۔ قاسم خان کے ماضی کے بارے میں سن کر میں اور سپرنٹینڈنٹ صاحب دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب کرنے لگے اور اپنے آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی آزمائش سے بچانے۔ کاش کہ قاسم خان نے اپنے والدین کی خدمت کی ہوتی اور آج اس کی اولاد اس کی خدمت کر رہی ہوتی، کاش کہ وہ مکافات عمل کا حصہ نہ بنتا، کاش کہ آج اس کی اولاد اپنے والد سے کچھ سیکھ لے، مگر افسوس کہ میری سب کاش ہی رہی۔ قاسم خان یوں ہی سسک سسک کر مر جائے گا، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میرے پڑھنے والے مکافات عمل کی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور جتنا ہو سکے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو نیک عمل اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔